میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں جمعے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میرے دین کو مضبوط پکڑ لو۔ دین جو ہے یہ اصل ہے میرے بھائیوں، جتنا دین زندگیوں میں ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا میرے بھائیوں ناکام ہوگا۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے، اس لیے ہم لوگ دین پر عمل کریں، تقوی اختیار کریں اور آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ نہ برادریوں میں بٹیں، نہ قوموں میں بٹیں، نہ ذات پات میں بٹیں، حسب نسب پر غرور نہ کریں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، تو ہم آپس میں تفریق پیدا نہ کریں۔ ہم سب اہل ایمان ہیں اور اہل ایمان آپس میں نا اتفاقی اور تفریق پیدا نہ کریں۔ اللہ کے یہاں برادریوں پر، قوموں پر، حسب نسب پر مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں جو مغفرت ہوگی وہ تقوی پر ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے اندر اللہ کے حکموں کو زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کریں۔ کہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کی دنیا میں یہی باتیں ہیں۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ آج مسلمان کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہم لوگ جو ہے فرقوں میں نہ بٹیں، مسلکی تشدد میں حصہ نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی ایسے تھے جو بلند آواز سے آمین کہتے تھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں، کچھ ایسے تھے جو خاموشی سے آمین کہتے تھے، لیکن آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو خاموش کھڑے رہتے تھے، تو کوئی اختلاف نہیں تھا آپس میں۔ تو ہم آپس کے مسلکی تشدد میں نہ پڑیں اور مسلکی چیزیں سے اختلافات پیدا نہ کریں آپس میں، سب مل کر بھائی بھائی بن کر رہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کو حلال نہیں اپنے بھائی کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال ہم جو ہیں اپنے اندر آپس میں اتحاد پیدا کریں، لڑائی سے، جھگڑوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، جوا سے، زنا سے، شراب سے، نشاور چیزوں سے، سود کا لینا دینے والا رواج سے دور ان کو ترک کریں اور پیور اللہ کا دین اپنی زندگیوں میں لائیں، اور جتنے بھی برائیاں ہیں ان کو سب کو ترک کریں، لا یعنی فضول باتوں سے بچیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کریں، اپنے رسول کا اتباع کریں، سنتوں پر عمل کریں، 5 نمازیں پڑھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، برائیوں کا ارتکاب نہ کریں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنے اخلاق بہتر بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور 3 آدمیوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ 3 آدمی جن سے محبت کرتے ہیں ان میں ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان سے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے۔
لوگ اسے کچھ نہیں دیتے اور واپس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور چپکے سے اس کی وہ حاجت اس طرح پوری کر دیتا ہے کہ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس شخص کے سوا کسی کو نہیں ہوتا جس کا سوال اس نے پورا کیا۔ تو یہ جو سوال پورا کر رہا ہے حاجت مند کا، پریشانی کو دور کر رہا ہے، اور صرف اخلاص کی بنیاد پر، کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں اس کی ضرورت کو پوری کر رہا ہوں، تو اس بندے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو اپنا مال اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو اس طرح خرچ کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ سیدھا ہاتھ سے جو دے رہے ہیں تو بایاں ہاتھ کو ہمارے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس بندے سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص کہے کہ لوگ رات کے وقت سفر کرتے رہے، جب رات کا آخری پہر آیا جس میں نیند مسافر کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، لوگ سو گئے لیکن وہ کھڑا ہو گیا اور میری آیت کی تلاوت اور طرح طرح سے میری حمد و ثنا کر کے مجھے راضی کرنے میں لگ گیا۔ اللہ کے لیے سفر کرتے رہے یا اپنے طور پر سفر کیا رات بھر، اور پھر تمام لشکر کے لوگ جو ہے آرام کرنے کے لیے سو گئے، اور ایک بندہ سویا نہیں بلکہ وہ آخری وقت میں جب نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے اس میں اللہ کے لیے وضو کر کے یا تیمم کر کے کھڑا ہو گیا، اور پھر اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا رہا۔ اب کوئی دیکھ نہیں رہا، سارے مسافر ان کے ساتھ ہی سو رہے ہیں، اور یہ اکیلا آخری گھڑی میں رات کی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی بہت محبت فرماتا ہے۔ اب راتوں میں آہیں بھرنے والے بندے نہیں رہے میرے بھائیوں، ورنہ بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی تھی۔ لوگ ایسے تھے ہماری درمیان امت کے اندر، ایسے رہے ہیں ہر زمانے میں، جو رات کی آخری گھڑی میں اللہ سے مانگتے تھے، امت کے حالات کے لیے اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہ ان حالات کو درست فرما دیتا تھا۔ اب راتوں کو آہیں بھرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے۔ تو یہ دو آدمی آپ کے سامنے آیا، ایک وہ آدمی، تیسرا وہ آدمی جو ایک جہادی دستے میں شامل ہے۔ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے لیکن وہ آگے بڑھا اور حملہ کرتا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل کی، یہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے دین کے لیے جہاد یا جنگ ہو رہا تھا، لوگ جو ہے چلے گئے اور بھاگ گئے، لیکن یہ آگے بڑھا، یا تو کامیاب ہوا یا شہید ہو گیا۔ ان تین شخصوں سے اللہ تبارک و تعالی بہت محبت فرماتا ہے، ان کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ عادتیں اپنے اندر ہم لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اور جن تین شخصوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ کون کون ہیں؟ ایک بوڑھا ہو کر کے نہیں زنا کرے، زنا تو ہے ہی برا، نوجوان بھی کرتا ہے تب بھی گناہ، اس کو سزا دی جائے گی اگر اسلامی نظام ہے، لیکن یہاں اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کو گھر کا مالکن بنایا، اس کو پردے کا حکم دیا، لیکن عورت نے اپنی حیثیت اور حقیقت کو بھول گئی عورت، اور بے پردہ ہو گئی۔ آج ایک عورت جو ہے اتنی سستی ہو گئی کہ 1000 میں ایک عورت آپ کو مل رہی ہے، تو نکاح کیوں کرے گا آدمی؟ اگر عورت آج اپنی حقیقت کو پہچان لے اور اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیں تو یہ مرد جو ہیں نکاح کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج زنا عام ہو گیا ہے، اور جو ہے نکاح جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے۔
ہم لوگ جو ہیں زنا سے بچیں. ہمارے معاشرے میں زنا بڑھتا جا رہا ہے. آپ نکاح کر لو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اسلام میں نہیں ہے. بہت سے لوگ شادی شدہ ہو کر بھی زنا کرتے ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناپسند فرماتا ہے. ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دے دو. آپ نے فرمایا، صحابہ تو اس پہ ناراض ہونے والے تھے، آپ نے اس کو سمجھایا. فرمایا بھائی اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ زنا کرے تو تو کیا اس کو پسند کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جی بالکل پسند نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس طرح تو پسند نہیں کرتا کہ تیری بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے، اور لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن، بیٹی، ماں، خالہ، پھوپھیوں کے ساتھ زنا کیا جائے. آپ نے حکمت سے اس کو سمجھایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا سینے پر، تو وہ آدمی صحابی بن گیا. اور وہ فرماتا ہے اس دن کے بعد سے زنا سے زیادہ بغض مجھے اور کسی سے رہا ہی نہیں. تو ہم اپنے معاشروں میں حکمت سے کام کریں. جو آدمی چوری کر رہا ہے اس کو حکمت سے سمجھائیں، جو چغل خوری کر رہا ہے اس کو حکمت سے سمجھائیں. ہم لوگ حکمت تو اختیار نہیں کرتے، پیچھے سے غیبت میں لگ جاتے ہیں، جبکہ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ برا فرمایا ہے. 70 ماؤں کے برابر زنا کرنے سے بھی زیادہ بری چیز یہ غیبت ہے. اکثر وقت ہمارا غیبت میں گزرتا ہے. قبر کا عذاب غیبت سے ہوتا ہے، چغل خوری سے ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے. ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. تو ایک وہ آدمی جو بوڑھا ہو کر زنا کرے، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، فقیر ہے لیکن تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، مانگتا پھرتا ہے لیکن غرور ہے اس کے اندر، تو اس کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جو دولت مند ہے اور جو ظلم کرتا ہے. دولت ہے اس کے پاس لیکن وہ ظلم کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ظلم اللہ پسند نہیں فرماتا. مظلوم کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیتا ہے، فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اور 7 آسمانوں کے دروازوں سے گزرتی ہوئی عرش اعظم پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کو بیچ میں کوئی نہ روکو، اس کو آنے دو. مظلوم کی بد دعا سے ہم لوگ بچیں، کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، انصاف کریں اپنے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشروں کے اندر. کوئی گواہی دینے کی بات آ جائے، چاہے اپنا ہو یا دوسرا ہو، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. ہم کو کسی قوم کی عداوت یا دشمنی انصاف کرنے سے نہ روکے. ایک مرتبہ قریش کی بنو مخزوم کی لڑکی، جو بڑا خاندان تھا قریش کا، اس کی عورت نے چوری کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا تو آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. تو قریش کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہمارے خاندان کی قریش کی لڑکی کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہمارا سارا قبیلہ رسوا ہو جائے گا. اس لیے سفارش کے طور پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ آپ سفارش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باپ بیٹوں کو بہت پسند فرماتے تھے، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے اس قریش کی لڑکی کے ہاتھ نہ کاٹنے کی سفارش کی کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو سارا قبیلہ رسوا ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا، جب انہوں نے سفارش کی تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا خدا کی قسم اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. جب اس طرح انصاف ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے خیر آئیں گی، زمین پر برکتیں آئیں گی. بہرحال ہم انصاف کریں، اللہ کے دین پر چلیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں.
اب جو ہے 15 اگست آ رہا ہے. 15 اگست پر لوگ جو ہے بیانات دیتے ہیں اپنے اپنے، اور اپنی اپنی قوموں کی بڑھوتری کرتے ہیں کہ بھئی فلاں نے یہ کیا، اور جنگ آزادی کی جد و جہد سے مسلمانوں کے پاٹ کو نکالنا چاہتے ہیں لوگ، اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا. اس بات کی مہم چلائی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے جن لوگوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں نے سب قوموں سے زیادہ حصہ لیا، ان کو بھلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹیپو سلطان صاحب انگریزوں کے بہت زیادہ خلاف تھے اور بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور انگریز سمجھتے تھے کہ ٹیپو ایک ایسی چٹان ہے جس کو اپنے سامنے سے ہٹانا بہت ضروری ہے. لیکن انگریزوں نے ٹیپو کے جو آس پاس کے اپنے لوگ تھے، جرنل اور افواج کے لوگ، ان کو خرید لیا، اور پھر ٹیپو تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو گیا. جب اپنے بک گئے، انگریزوں کو بڑا خوف تھا ٹیپو سلطان صاحب کا کہ بڑے بہادر ہیں، اور ان کی تاریخ پڑھیں گے آپ تو ان کی ماں بڑی تہجد گزار، جب ماں اچھی ہوں گی تو بیٹے بھی ایسے پیدا ہوں گے. بہرحال اپنے بک گئے تو ٹیپو تک انگریز پہنچ گئے، اور ٹیپو سلطان صاحب انگریزوں سے لڑتے رہے، اور جو اپنی تلوار تھی وہ ہاتھ میں گھس گئی ہتھیلی کے اندر، پتہ ہی نہیں چلا. اور پھر جو ہے انگریزوں نے اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو کو شہید کر دیا. تب بھی شہید ہونے کے بعد انگریز ڈر رہے تھے کہ کہیں ابھی زندہ تو نہیں ہے، حملہ کر دے اپنی تلوار سے اور ہم مارے جائیں. پھر جب پتہ چل گیا، اطمینان ہو گیا انگریزوں کو کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کی لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں کسی کا خوف اور خطر نہیں رہا. مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے انگریزوں کے پایۂ تخت میں لندن میں جا کر یہ کہا تھا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، ہمارے ملک کو یا تو آزاد کرو یا یہاں اپنے یہاں مرنے کے لیے مجھے 2 گز زمین کا ٹکڑا دو. ایسا ہی ہوا. مولانا محمد علی جوہر ہندوستان نہیں آئے، اور جو ہے انتقال وہیں ہوا. انگریزوں نے آپ کا جسم کو دفن فلسطین میں لے جا کر کیا. آج بھی ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے مولانا محمد علی جوہر ہندی. بہرحال ہمارے اکابر علماء نے مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا محمود الحسن گنگوئی اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت اور بے شمار مسلمانوں نے، علماء نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دی ہیں. تاریخ لکھتی ہے فتح پوری سے لے کر لال قلعے تک، اور تاریخ لکھتی ہے فتح پوری سے لے کر دلی سے لے کر لاہور تک کوئی پیڑ ایسا نہ تھا جس پر لٹکا کر مسلمانوں کو انگریزوں نے پھانسی نہ دی ہو. آج بھی جو انگریز ہم سے عداوت کرتے ہیں ساری قوموں سے زیادہ، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں، ہم سے دشمنی نکالنے کی وجہ سے. ہم نے اپنے ملک کے لیے اتنی قربانی دی، اور آج ہماری قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ہم سے کبھی کسی چیز کی شکایت کی جا رہی ہے، کبھی کسی چیز، اور ہم ہی سب سے زیادہ اس ملک میں جو ہے مظلوم ہیں. ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں، دوسروں کی سیاسی بیساکھیوں پر ہم چلتے رہے. میرے بھائیوں، اور یہ سیاست کے باجیگر ہمیں استعمال کرتے رہے. آج مسلمان اتنا مظلوم ہو چکا ہے، اتنا مر مٹ چکا ہے. میرٹھ اور ملیانہ میں مرا، مراد آباد میں مرا، اور بھاگلپور میں مرا. دلی کے فسادات کسی سے پوشیدہ نہیں. آج بھی مسلمان بچوں کی ضمانت نہیں ہو رہی ہیں.
مسلمانوں پر ایک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے. ابھی نوح میوات میں دیکھ لیجئے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے فساد بھڑکایا وہ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے، ان کا کچھ نہیں. امام صاحب کو شہید کیا گیا، مار دیا گیا. مارنے والوں میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا، 3 یا 2 کو، ان کو بھی رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے. اس ملک میں ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے، ہم مظلوم ہیں، اور آپ آزادی کا جشن منا رہے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے؟ ایک قوم کے ساتھ تم جو ہے اس کی بھرپور حمایت کر رہے ہو، پرشاسن اس کی حمایت کر رہی ہے، اور ایک قوم کو پستہ کرنے کی، ان کے گھروں کو اور ان کے بیوی بچے جنگلوں میں رات گزارنے پر مجبور ہیں، اور آپ جشن آزادی کا جشن منا رہے ہو. یہ کیسی آزادی ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ اپنے ملک کی خدمت کریں، قوم کی خدمت کریں، سماج کی خدمت کریں. ہم ہمیشہ خدمت میں آگے رہیں. کرونا میں بھی غیر مسلموں کی ارتھیوں کو ہم نے ہاتھ دیا ہے، اور ابھی کاوڑیوں کی یاترا نکلتی ہے، ان کے اوپر بھی پھول برسائے، ان کو کھانے پینے کا انتظامات کیے. کہاں تک ہم اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے رہیں گے آپ کو؟ اور کہاں تک ہم کہتے رہیں گے، چیختے رہیں گے کہ ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہمیں پاکستان سے کیا لینا دینا؟ پاکستان جائے بھاڑ میں، ہم تو اپنے ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور مظلوموں کی آہوں کو سنا جائے. سب ملک کے اندر جتنی قومیں رہ رہی ہیں، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر امن و امان قائم رہے، سارے لوگ ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں. یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے. آپ ملک کے پارٹنر ہیں، اپنے ملک کی قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہیں، اور ملک کے لیے دعائیں مانگیں، اور ملک سے غداری نہ کریں، اور اپنے ملک کے وفادار بن کر رہیں. اور اپنے جو اکابر علماء ہیں، جنگ آزادی کے شہداء ہیں، ان کو یاد کرتے رہیں. 15 اگست کے دن کو منائیں، لیکن اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ عمارتوں پر چڑھ کر پتنگ نہ اڑائیں. بہت سارے بچے گر جاتے ہیں، ان کے سر میں چوٹ آ جاتی ہے، زندگی بھر پریشان رہتے ہیں، بول نہیں پاتے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ آزادی کا جشن تو مناؤ، لیکن ڈھنگ سے مناؤ، جو طریقہ ہے وہ مناؤ، اس طرح سے مناؤ. مجھے امید ہے کہ ملک کے لوگ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور مظلوموں کی فریاد سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.